اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 1000 سال سے چھپا یہ وظیفہ جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس سورت کے وظیفے میں دولت بہت ہے، کیونکہ یہ سورت رزق اور مال و دولت کو کھینچتی ہے۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین محترم، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آئیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین، اس دعا کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور ارطغرل غازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھے وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، اور ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ کبھی کسی جنگ میں نہیں ہارے۔ وہ جس محاذ پر بھی گئے اللہ نے انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمایا، تو وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اور اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، خاص دعا ہے۔ اور جب آپ نماز کے بعد کریں گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کر رکھا ہوگا، اور جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ کسی بھی وقت یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد، عورت، بچہ۔ اور یہ وظیفہ ایک دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی عورت کسی مرد کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور کوئی مرد کسی عورت کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تو جس کی زندگی میں مشکلات بہت ہیں وہ اس وظیفے کو لازمی کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرتا ہے تو اسے بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اور مردوں کے مسائل عموماً زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ مرد حضرات یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ مختصراً یہ کہ کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ ناظرین کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا طاقتور عمل ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ فرشتے انسانی شکل میں آ کر آپ کی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا وظیفہ ہے، اور ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی رات اس کی نہ گزرے گی کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر سو سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا، یہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ اس وظیفے کے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے، رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح ارشادات رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالی کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، اس کی زندگی سے ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر اور شکر کریں، کہ جو انسان اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اور معاذ اللہ، جو انسان اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں جھٹلاتا ہے، تو قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئی، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے،
اور ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں، اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر اور ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی، تو آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی، اور جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برستی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نکل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی طرح قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ ناظرین، یہ قوم بہت زیادہ طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ اور پھر ان پر تند اور تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا، اور یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر اور شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ناظرین، ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے بھی ڈرایا، اور عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ گروہ عذاب الہی میں گرفتار ہوا، اور وہ قوم بھی شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ ناظرین، اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکامات اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے انبیاء کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی، وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کے راستے پر چلنے والا بنائے اور ایسے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ نافرمان اور سرکشوں کا راستہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور جیسا پہلے بھی بتایا، اگر آپ کسی نماز کے بعد کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کا دوسرا بہترین وقت رات کو سونے سے پہلے ہے، کہ رات کو اس وظیفے کے پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ کا گھر ہوگا۔ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو جس دکھیاری بھائی بہن نے آج تک کیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے آج تک دعائیں دیتے ہیں،
آج اگر قرضوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا جا چکا ہے اور قرض داروں نے آخری وارننگ دیتی ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، کسی عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا ہو، آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ تو وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کسی سکون والی جگہ پر بیٹھ جائیں، کوشش کیجئے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ تو جب یہ وظیفہ شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت کے اعتبار سے تمام درودوں سے افضل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی سے ہی آغاز کریں، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے، تسبیح موجود نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر گنتی کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر زبانی گنتی کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے۔ اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ تو عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں چاہے بیٹھ کر پڑھیں، ایک ہی وقت میں کرنا ہے۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، اس طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پہلے نمبر پر آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 11 مرتبہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ اس میں شامل کر دینا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی انتہائی مجرب اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور یہ دوسرا وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ بھی کر لیں تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ ناظرین کرام، تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ کرنا ہے، یعنی 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ تو آج کے سارے عمل کی ترتیب یہ بنے گی کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پھر پہلے نمبر پر 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، دوسرے نمبر پر 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کا 100 مرتبہ وظیفہ پڑھا۔
ناظرین کرام، سورۃ الاخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اور اس صورت میں اللہ کا جامع ترین تعارف موجود ہے۔ اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے، بلکہ پورے دین اسلام کا نچوڑ اگر نکالا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ صورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی بڑائی ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، سب کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ مکمل عمل آپ کیجئے اور اس کے کمالات انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کو خوش کر دے گا۔ تو جب تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد کے حساب سے پڑھ لیں، تو آخر میں وہی درود پاک اتنی مرتبہ ضرور پڑھنا ہے جتنی مرتبہ اور جو درود پاک آپ نے عمل شروع کرتے ہوئے پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ ناظرین، یہ ایسا سچا عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں یہ ایک عمل ضرور کر لیجئے گا۔ آج اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آج اگر آپ مانگنے پر مجبور ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، تو ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو خلوص دل سے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کیجئے۔ انشاءاللہ ساری زندگی اپنے بھائی کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔